عمران خان صاحب کو ایک بڑا ریلیف بھی ملا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ پریشانیاں بھی پی ٹی آئی کے حق میں آئی ہیں۔ فوج کی جانب سے بڑا اعلان سامنے آ گیا ہے۔ ساڈے کولوں پہلا ہی چیزاں سامنے نہیں جا رہی ہیں تے تسی ہر 2 مہینے بعد نواں کٹا کھول دیتے ہو۔ 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ چند افراد آئے اور انہوں نے اینکر کو جو ہے اٹھا کر لے گئے، موٹر وے تک چھوڑ آئے۔ شیریں مزاری صاحبہ نے ہلکا سا دھکا دیا ہے پریزیڈنٹ الوی صاحب کو۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے ایک بڑی ہی مایوس کن خبر آئی ہے کہ وہ مجھے ترس آتا ہے، وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، وہ آپ کے لونڈے لپاڑے جو گھومتے پھرتے تھے وہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ قانونی طور پہ عمران خان صاحب کو ایک بڑا ریلیف بھی ملا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ پریشانیاں بھی پی ٹی آئی کے حق میں آئی ہیں۔ وہیں پہ دوسری جگہ کچھ سیاسی جوڑ توڑ ہو رہے ہیں اور فوج کی جانب سے بڑا اعلان سامنے آ گیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کیونکہ 1 ملین سبسکرائبرز کے میگا ٹارگٹ سے چند انچ دور ہیں اب، تو انشاءاللہ یہ فاصلہ بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا آپ کی سپورٹ سے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن کے اندر اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، سال 2023 کیسے گزرا اور 2024 کیسے ہونے جا رہا ہے، اس سلسلے میں آپ اپنے سوالات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ہم کوشش کریں گے کہ ضرور اپنی ویڈیوز کے اندر ایڈ کریں۔ ویلاگ کے سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جناب سب سے پہلے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نیچے گرتی جا رہی تھی، کریکشن فیز جو ہے اس کا کافی حد تک چل رہا تھا، لیکن آج ایک بڑا ٹریمنڈس بوسٹ دیکھنے میں آیا۔ 1708 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا، 62,000 کی سطح جو ہے وہ دوبارہ اسٹاک ایکسچینج کی بحال ہو گئی۔ دوپہر تقریباً 1:24 پہ 1708 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا تھا، 62,572 کی سطح پر یہ آ گیا، جو گزشتہ روز 60,883 کے اوپر جو ہے 63 کے اوپر یہ بند ہوئی تھی اسٹاک ایکسچینج۔ تو آج ایک بڑا بوسٹ جو ہے اس کے اندر دیکھنے میں آیا۔ لیکن میں ویسے آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر اتنا بڑی گراوٹ اور جو اتار ہوتا ہے، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا کسی بھی مارکیٹ کے لیے۔ ایک نیچرل فلو اس کا چلتا رہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، یہ جو اتنا زگ زیگ ہوتا ہے نا، یہ کبھی بھی کوئی اچھا فلو یا اچھی کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کی نہیں ہوتی۔ ویسے ہی آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ۔ اس کے علاوہ جنگ نے رپورٹ کیا کہ ورلڈ بینک کا یہ کہنا ہے کہ جناب پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک ناجی بن حسین نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہیں، پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے، غربت میں ہوئی کمی پھر بڑھنے لگی ہے، ماضی میں ہوئی غربت میں خاطر خواہ کمی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ پالیسی بدلنا ضروری ہے، پاکستان میں معاشی ترقی پائیدار نہیں ہے۔ ریالٹی چیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہ ریالٹی چیک جو ہے وہ ملنا چاہیے، تو اچھی بات ہے۔ میں ہمیشہ اس قسم کا جو کرٹیسزم ہوتا ہے نا، میں اس کو کبھی بھی برا نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ آپ کو ایک سچائی جو ہے وہ آپ کے چہرے کے اوپر آنی چاہیے، آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستان کی صورتحال اس وقت کیا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 2 دن سے بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ میں یہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر سب سے پہلے ممتاز بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے یہ سب سے پہلے یہ خبر دی تھی، بیورو چیف ہیں دن نیوز کے، انہوں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر جو ہے وہ یہ خبر دی تھی، اور وہاں سے آج جو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی جو ہے اس خبر کو اٹھایا، شہباز گل نے ویلاگ کیا اس کے اوپر، شہزاد اکبر صاحب نے جو ہے آج پوری ٹویٹ کی اس کے اوپر، لیکن اس بات کو اب 2 دن ہو چکے ہیں۔ ممتاز بھٹی صاحب نے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ خبر دی تھی، انہوں نے خبر یہ دی تھی کہ کوئی اینکر پرسن ہے وہ جنرل باجوہ سے ملنے کے لیے گئے ان کے گھر پہ۔ جنرل باجوہ کا گھر جو ہے وہ بالکل آرمی ہاؤس کے سامنے والا گھر ہے، تو وہاں پہ جب وہ اینکر گئے تو ان کو جو ہے وہ جو باہر سیکیورٹی چیک ہوتا ہے جو وہاں پہ روکا گیا، اور ان کے روک کے ان سے کہا جی کتنے، انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ سے ملنے کے لیے جانا ہے، تو وہاں پہ اس ناکے کے اوپر انہوں نے کہہ دیا گیا جی وہ آپ کا نام تو یہاں لکھا ہی نہیں ہوا، تو آپ نہیں جا سکتے۔ انہوں نے وہاں سے ان اینکر پرسن نے اکارڈنگ ٹو ممتاز بھٹی صاحب، انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ فون کیا جنرل باجوہ کو، اور جنرل باجوہ جو ہے اس کے بعد باہر آئے، اپنے گھر سے نکل کے اس سیکیورٹی چیک پوسٹ کے اوپر آئے، اور وہاں سے اس کے بعد جو ہے انہوں نے کھلوا لیا، وہ جو بیریئر تھا اس کو کھلوا لیا۔ اوبیسلی ایک فارمر آرمی چیف ہے، ان کو نہ کرنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہوتا۔ وہ اینکر کو لے کے اندر چلے گئے۔ ممتاز بھٹی صاحب کے مطابق اس کے بعد جب وہ اندر گھر پہ داخل ہوئے اور گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ چند افراد آئے اور انہوں نے اینکر کو جو ہے وہ کہا کہ جی آپ باہر آ جائیے، آپ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا گیا۔ یہ ساری خبر ممتاز بھٹی صاحب نے جو ہے وہ دی ہے۔ اچھا، اپنے ویلاگ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کسی اینکر پرسن کا نام نہیں لیا کہ یہ اینکر کون ہے،
ٹویٹر کے اوپر بھی میں دیکھ رہا تھا، ٹویٹر کے اوپر بھی لوگوں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے صرف لکھا اداکار مہمان، اداکار اینکر، بس یہ کچھ اس طرح کی بات انہوں نے لکھی، نام انہوں نے کسی کا نہیں لیا۔ شہزاد اکبر صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا مبینہ طور پر ایک نامور صحافی کچھ روز قبل پنڈی میں ڈاکٹرائن والے جنرل صاحب کی دعوت پہ ان سے ملنے آئے تو کالونی سے پہلے ہی چیک پوائنٹ پر دھر لیے گئے اور اباؤٹ ٹرن کا حکم ملا۔ ان صحافی نے جنرل صاحب نو فون ملایا، بڑی لیدے ہوئی اور آخر خود آ کے آگے لے گئے۔ اب یہ بیچارہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہی تھا اور گندی نظروں سے تہذیب کی پیٹیوں کو تاڑ ہی رہا تھا کہ لڑکی کے بھائی ہتھیاروں سے لیس ڈرائنگ روم میں آ گئے اور اٹھا کر لے گئے، موٹر وے تک چھوڑ آئے تے پھر وڈے جنرل نو سمجھایا کہ بابا جی تسی مہربانی کرو تے منہ دی بواسیر کولوں باز رہو، ساڈے کولوں پہلے ہی چیزاں سامیا نہیں جا رہی تے تسی ہر 2 مہینے بعد نواں کٹا کھول دیتے ہو۔ یہ بیسکلی انہوں نے ممتاز بھٹی صاحب کا وہ جو ویلاگ تھا نا اسی کو انہوں نے جو ہے وہ شیپ اپ کیا ہے وہ۔ اچھا یہاں پہ جو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بتاتے، مطلب یہ شہزاد اکبر صاحب یا یہ شہباز گل جو کچھ بھی بول رہے ہیں یہ کوٹ کر کے بتاتے کہ ایکچولی خبر جو ہے ممتاز بھٹی کی ہے رادر دین، کیونکہ اگر آپ سورس نہیں کوٹ کر رہے ہیں نا تو پھر اس کی ذمہ داری آپ لے رہے ہیں، یہ پھر اس کا مطلب یہ خبر آپ کی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 2 دن پہلے ممتاز بھٹی صاحب کا ویلاگ تھا۔ اچھا ہم نے ذرا تھوڑی سی اس کی جب چیکنگ وغیرہ کی، پتہ کروایا تو جنرل باجوہ کے جو ذرائع ہیں، کیونکہ ان کا نام لیا جا رہا ہے تو جنرل باجوہ کے جو ذرائع ہیں وہ فلیٹلی ڈینائی کرتے ہیں اس بات کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل کوئی ایسا واقعہ جو ہے بالکل نہیں پیش آیا، یہ خود من گھڑت بات ہوئی ہے، بلکہ جنرل صاحب کی آخری جو کبھی کسی اینکر سے کوئی ملاقات ہوئی ہے اس بات کو بھی اب جو ہے وہ تقریباً کوئی 8 9 10 مہینے ہو چکے ہیں اس بات کو، مطلب یہ ان کا کہنا ہے۔ میں صرف ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے بتا رہا ہوں کہ ان کے ذرائع جو ہیں جنرل صاحب کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ کہانی ہے۔ اور کامران شاہد کا نام چونکہ لیا گیا ہے اس سارے معاملے کے اندر تو کامران شاہد کے بارے میں بھی انہیں یہ کہا گیا کہ جی ان سے کسی قسم کی کوئی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی بھی۔ تو اب اللہ جانے سچ کیا ہے، ہم تو آپ کو دونوں سائڈ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ لیکن میرے لیے ایک سرپرائزنگ بات ہے، مطلب سرپرائزنگ بات یہ کہ اگر کوئی جا کے ملا بھی ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مطلب صحافی ہیں، صحافی جا کے ملتے ہیں ہر جگہ سے، ہر سورسز سے، جنرل سے ملتے ہیں، وہ جا کے پولیٹیشین سے ملتے ہیں، بیوروکریٹ سے ملتے ہیں، تو اس سے ویری روٹین تھنگ، اس میں حیرانگی کی بات کیا ہے؟ اب آگے یہ جو ایپیسوڈ ہے جو بتایا جا رہا ہے یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کے بارے میں 2 مختلف ورژنز ہیں اور میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب الیکشن کمیشن نے وزیر نجکاری فواد حسن فواد کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا، وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، آج اسے سنا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے نگراں کابینہ سے جانبدار وزراء کو ہٹانے کے معاملے میں فواد حسن فواد کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ فواد حسن فواد نجکاری کے وزیر ہیں، وہ الیکشن عمل پر متاثر نہیں ہو سکتے۔ فواد حسن فواد ماضی میں اہم پوزیشن پر کام کرتے رہے ہیں، درخواست ذاتی رنجش معلوم ہوتی ہے اس بنیاد کے اوپر جو تو فواد حسن فواد صاحب کو جو ہے وہ آل کلیئر کی چٹ مل گئی ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کا نئے آئی جی پولیس کے لیے تجویز کردہ نام وہ مسترد کر دیا ہے۔ ہم نیوز کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نگراں وفاقی حکومت ڈی آئی جی پولیس بابر سرفراز الپا کو نیا آئی جی لگانا چاہتی تھی۔ حکومت نے بابر سرفراز کو نیا آئی جی اسلام آباد لگانے کے لیے الیکشن کمیشن سے اجازت طلب کی تھی۔ اس وقت بابر صاحب جو ہیں اس وقت آر پی او شیخپورہ کے طور پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ذرائع نے بتایا کہ کمیشن نے اپنی رائے میں کہا کہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نئے ناموں پر مشتمل پینل نگراں وزیر اعظم کو بھیجے اور پھر وزیر اعظم اپنا تجویز شدہ نام الیکشن کمیشن کو بھیجیں۔ تو فی الحال ایک بات کے اوپر نہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے امیدوار کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی جائے تاکہ وہ آزادی سے انتخابات میں حصہ لے سکیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی درخواست پر چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو خط لکھا ہے کہ سیاسی جماعت کی شکایت پر قانون کے مطابق دور کی جائیں اور یقینی بنایا جائے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ریٹرننگ آفیسرز کے سامنے آزادانہ پیش ہوں۔ گزشتہ دنوں شعیب شاہین نے پی ٹی آئی کی شکایت کے بارے میں ای سی پی کو آگاہ کیا تھا۔ شیریں مزاری صاحبہ نے جو ہے وہ ہلکا سا دھکا دیا ہے پریزیڈنٹ الوی صاحب کو، دھکا ان اے سینس مطلب وربلی ان کو جوڑا ہے ذرا تھوڑا سا۔ بیسکلی عارف الوی صاحب نے آپ کو یاد ہوگا ایک ٹویٹ کیا تھا ابھی ریسنٹلی جس میں انہوں نے جو صورتحال بن رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے اس حوالے سے لکھا تھا۔ تو اس کو ٹویٹ کے جواب میں جو ہے شیریں مزاری صاحبہ نے لکھا ہے اٹس ناٹ سمپلی دیٹ پاکستان مسٹ چینج but that it must change for the better for ensuring all rights of our people enshrined in our constitution. صدر صاحب عارف الوی you are head of state and thereby all state institutions too. whether the writ کہ اپنی رٹ جو ہے وہ قائم کریں، ذرا جاگ جائیں ذرا تھوڑا سا۔
تو یہ معاملہ ہوا ہے. اس کے علاوہ اظہر صدیق صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ خدیجہ شاہ کو کوئٹہ عدالت نے رہا کر دیا ہے. اب یہ جب ہم اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, یہ ابھی تک کی سچویشن ہے, اس پہ ابھی ظاہری بات ہے کچھ مزید ڈیولپمنٹس بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. سو آئی جسٹ ریمین ٹو دیز فیکٹس اپ ٹل ناؤ. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے ایک بڑی ہی مایوس کن خبر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب ان کا نام مزید 12 کیسز میں شامل کر دیا گیا ہے, اور ان مقدمات میں ان کی گرفتاری بھی اب ڈال دی گئی ہے. تو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب ان کی رہائی ہوئی تھی, جو کہ جس طریقے سے انہیں پھر گرفتار کیا گیا, دھکے دیے گئے اور جو بدمزگی ہوئی اڈیالہ جیل کے باہر, اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک کیس کے اندر GHQ حملہ کیس کے اندر ان کا نام ہے, لیکن اب یہ پتہ لگا ہے کہ 12 مختلف کیسز کے اندر جو ہے ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب تو ایکچولی تھے بھی نہیں اس دن پنڈی اسلام آباد کے اندر, لیکن پھر بھی ان کا نام جو ہے وہ اس میں ڈال دیا گیا ہے. تو ان کے اوپر جو ہے GHQ, آرمی میوزیم حملہ, حساس ادارہ دفتر حملہ کیس اور اس طرح کے, اور میٹرو بس اسٹیشن جلانے کے مقدمات, ان تمام کیسز میں جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا نام جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے. تو ان کے خلاف 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت آج ہوئی تھی. ڈیوٹی مجسٹریٹ سید جہانگیر نے یہ سماعت کی. سماعت کے آغاز میں شاہ محمود قریشی نے ہتھکڑیوں میں جکڑے ہاتھ بلند کر کے جج صاحب کو دکھائے. انہوں نے, ان کے وکیل تیمور ملک نے جج سے شاہ محمود قریشی کی ہتھکڑیاں کھولنے کی درخواست کی, جس کے بعد مجسٹریٹ نے ان کی ہتھکڑیاں کھولنے کا حکم دیا. شاہ صاحب نے کہا کہ آپ قرآن پاک منگوا لیں, میں حلف دیتا ہوں 9 مئی کو میں راولپنڈی پنجاب میں نہیں, کراچی میں تھا. پیمرا سے ریکارڈ منگوا لیں, میں کراچی میں موجود تھا, میری بیوی آغا خان ہسپتال میں تھی جس کے پاس میں موجود تھا. مجھے سپریم کورٹ کے 3 ججز نے رہا کرنے کا حکم دیا. سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود مجھے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا. رات مجھے گرفتار کیا جاتا ہے, صبح آ کر کہا جاتا ہے آپ کو رہا کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا وجہ ہے, جس پر کہا جاتا ہے کہ کیس میں حکم ہے. مجھے ایک حکم نامے کے بعد گرفتار کیا جاتا ہے, پھر آرڈر واپس لیا جاتا ہے. مجھے 26 دسمبر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا, پھر ہاتھ سے تاریخ کاٹ کر 27 لکھا گیا. ابھی جیل کی حدود میں تھا کہ پنجاب پولیس گرفتار کرنے پہنچ گئی. میں 5 بار ممبر اسمبلی رہا. SHO نے مجھے مکہ مارا اور لات ماری. SHO اشفاق نے مجھ پر تشدد کیا, مجھے سینے میں تکلیف ہوئی. گھنٹوں تک SP سے درخواست کی کہ ہسپتال لے جاؤ. میں نے منتیں کی, مجھے سینے میں تکلیف ہے, لیکن ڈاکٹر کے پاس نہ لے جایا گیا. ایک ڈاکٹر کو بلایا جس کے پاس محض بلڈ پریشر دیکھنے کی مشین تھی. مجھ سے بیان لینا چاہا, لیکن میں نے وکلا کے سامنے بیان دینے کا فیصلہ کیا. مجھے سخت ترین سردی میں رکھا گیا, رات نیند تک نہ آئی. مجھے جسمانی اور ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا اور تشدد کیا گیا. میں نے پاکستان کی نمائندگی کی, ہر جگہ پاکستان کی صفائیاں دی. میرے ساتھ اب یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور میں کئی ماہ سے جیل میں ہوں. کیا یہ انصاف ہے کہ مجھ پر تشدد ہوا؟ اوپر اللہ نیچے آپ کا قلم ہے. شاہ محمود قریشی کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ GHQ کیس میں 12 ملزمان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے. عدالت میں پیش تقریر 16 ستمبر کی ہے. اس کا 9 مئی سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ کیس جس نوعیت کا ہے اس سے ڈسچارج کیا جائے. پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی یہ 9 مئی کی ویڈیوز ہیں جو 16 ستمبر کو ہمیں موصول ہوئی. یہ تقریر ہے, اس کے منفی اور مثبت پہلو ہم دیکھیں گے. پروسیکیوٹر نے تمام 12 مقدمات میں 2 جنوری تک جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے تمام مقدمات میں ایک ساتھ تفتیش کی اجازت مانگی. عدالت نے شاہ صاحب کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر انہیں جیل بھیج دیا. شاہ صاحب جو ہیں اب ایک نئی مصیبت میں پھنس گئے ہیں. ایون دو جسمانی ریمانڈ نہیں ملا, لیکن جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کے 12 دسمبر کے حکم نامے کے خلاف عمران خان کی درخواست پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی. عمران خان کے وکیل عثمان ریاض گل نے عدالت میں 12 دسمبر کا آرڈر پڑھا اور موقف اختیار کیا کہ سیکشن 13 کے سب سیکشن 3 کے تقاضے کے مطابق ٹرائل کورٹ میں عدالتی کارروائی نہیں ہو رہی. قانون میں لفظ کمپلینٹ کا ذکر کیا گیا ہے, FIR کا نہیں. یہ اسپیشل قانون ہے, اس کے تحت عدالتی کارروائی ممکن ہے. عدالت نے پوچھا کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے, کون سا تقاضا پورا نہیں کیا گیا؟ تو اس پہ وکیل نے بتایا کہ کمپلینٹ کے بجائے FIR کے تحت یہ کارروائی آگے بڑھ رہی ہے جو قانونی طور پہ درست نہیں ہے. قانونی طور پر حکومت کے مجاز افسر نے براہ راست عدالت میں کمپلینٹ دائر کرنی تھی, لیکن یہاں کمپلینٹ فائل ہی نہیں ہوئی بلکہ FIR درج ہوئی ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ یہ نوٹیفیکیشن تو سیکشن 13(6) کے تقاضے پورے کرتا ہے. وکیل نے کہا کہ جی عدالت اس معاملے کو سمجھ نہیں سکی. 25 گواہوں کے بیانات ہو چکے ہیں, 3 پر جرا ہو چکی ہے, مجموعی طور پر 28 گواہ ہیں. وکیل نے استدعا کی کہ عدالت کچھ روز کے لیے ٹرائل روک دے, ورنہ تب تک ٹرائل کورٹ کیس کا حتمی فیصلہ کر دے گی کیونکہ ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے. عدالت نے کہا کہ پہلے نوٹس جاری کریں گے, اس کے بعد عدالت اسے دیکھے گی. اس موقع پہ FIA کے پروسیکیوٹر نے کمرہ عدالت میں ہی نوٹس وصول کیا. عدالت نے عمران خان کے وکیل کی سائفر ٹرائل پر حکم امتناع دینے کی استدعا
منظور کر لی اور درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے ٹرائل 11 جنوری تک روکنے کا حکم نامہ جاری کیا. بعد میں عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے ملتوی کر دی. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ان کا جو سائفر کیس کا معاملہ ہے اس کے اوپر سٹے آ گیا ہے. اس کے علاوہ سائفر کیس کی ان کیمرہ کارروائی کے خلاف درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی, جس میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے. سماعت کے آغاز پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ مجھے کچھ تشویش ہے جس طرح کارروائی آگے بڑھ رہی ہے. بند دروازوں کے پیچھے ہونے والے ٹرائل سے متعلق اٹھنے والے سوالات کا جائزہ لینا ہے. 1-2 لوگوں یا خاندان کے افراد کی موجودگی سے بھی یہ کلوزڈ ڈور ٹرائل ہی رہے گا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ پروسیکیوشن کے 25 گواہان کا بیان ریکارڈ کیا جا چکا ہے. 21 دسمبر کے بعد 12 گواہان کے بیانات میڈیا کی موجودگی میں ریکارڈ کیے گئے. عدالت نے کہا کہ اوپن ٹرائل کیا ہے یہ واضح کر چکے ہیں. تم آ جاؤ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا. اوپن ٹرائل میں جو چاہے آ سکتا ہے. میڈیا کو اجازت ہے کہ جو چاہے آ سکتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. اس بارے باقاعدہ آرڈر ہونا چاہیے. کیا جرح میڈیا کی موجودگی میں کی گئی؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جن 3 افراد کی جرح ہوئی وہ سائفر کی کوڈ ڈی کوڈ سے متعلق تھے. سائفر سے متعلق سیکرٹری خارجہ کا بیان بھی ان کیمرہ ہوگا. عدالت نے کہا کہ پروسیکیوشن کو کہنا چاہیے تھا کہ جج صاحبان 3 گواہان کے ان کیمرہ ٹرائل کا حکم دے تاکہ ٹرائل پر سوالات نہ اٹھیں. کبھی کبھی اچھا بھلا کیس ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے چلایا جاتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اس موقع پہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ سائفر ٹرائل کے لیے 14 دسمبر کو حکم ہوا اور 15 دسمبر کو ٹرائل شروع ہوا. اگر عدالت چاہتی کہ جرح اوپن ہو تو ہو جائے گی. عدالت نے کہا کہ یہ عدالت نہیں کہہ رہی, یہ ضرورت ہے کہ ٹرائل اوپن ہو اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ ان کیمرہ جرح صرف ان 4 گواہان کی ہوگی جو دفتر خارجہ کی سائفر سیکیورٹی سے جڑے ہیں. سائفر سسٹم کیسے کام کرتا ہے یہ تفصیلات پبلک کے سامنے نہیں لائی جا سکتی. 13 میں سے جو باقی 9 گواہان ہیں ان کی جرح دوبارہ کر لیں گے. اگر عدالت 13 میں سے 9 گواہان کے بیانات کالعدم قرار دیتی ہے تو دوبارہ ہوں گے. عدالت نے وکیل سے پوچھا آپ اٹارنی جنرل کی اس پیشکش پر کیا کہیں گے کہ گواہان کے بیانات دوبارہ ریکارڈ کر لیے جائیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہماری استدعا ہے کہ عدالت پہلے ٹرائل کورٹ کے ان کیمرہ پروسیڈنگز کے آرڈر کو دیکھے. میرے پاس پہلے 3 گواہان کے بیانات کے عدالتی آرڈر کی کاپی ہے. وکیل نے کہا کہ سرٹیفائڈ کاپی تو پبلک دستاویز ہوتی ہے. اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میری استدعا ہوگی کہ اسے پبلک نہ کیا جائے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ میں یہ دستاویزات دیکھنا چاہتا ہوں, آپ یہ مجھے فوری طور پر فراہم کریں. عدالت نے کہا کہ اس معاملے میں اہم آئینی ایشوز سامنے آئے ہیں, عدالت ان کو دیکھے گی. سپریم کورٹ نے اس کیس میں اپنے فیصلے میں بھی مواد کو ناکافی قرار دیا تھا. میرا مائنڈ آج آپ نے بہت کلیئر کر دیا ہے اور بعد میں اس کی سماعت جو ہے وہ 11 جنوری تک ملتوی کر دی گئی. اس کے علاوہ دنیا نیوز کے ایک رپورٹر ہیں محمد اخلاق صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی سے ریلیٹڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو لاہور سے اپنوں نے ہی باہر نکال دیا. حلقہ NA 122 سے عمران خان کے تائید کنندہ منیب الرحمان حلقہ NA 120 کے ووٹر ہیں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ تائید کنندہ اور تجویز کنندہ جو ہے وہ اسی حلقے کے ووٹرز ہونے چاہیے, باہر کا بندہ نہیں آنا چاہیے. یہ وہی معاملہ ہے جس میں جمشید چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ نے جب ضمنی انتخاب لڑا تھا, اسی وجہ سے جو ہے دونوں کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے تھے. تو یہاں پہ انہوں نے خبر دی ہے کہ جناب ان کے جو تائید کنندہ تھے وہ ان کے حلقے کے ووٹر نہیں تھے. انہوں نے کہا اسی بنیاد پر آج عمران خان کے کاغذات مسترد ہو جائیں گے. انکوائری اس چیز کی ہونی چاہیے کہ عمران خان کے کاغذات کس نے جمع کروائے, تجویز اور تائید کنندہ کی سلیکشن کس نے کی ہے. RO آفس کا کہنا ہے کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کا فیصلہ 30 دسمبر کو سنایا جائے گا. اب اس کے اندر ایک اور اینگل یہ بھی آیا کہ جناب اظہر صدیق صاحب جو ہیں یہ ان کی جانب سے یہ پیپرز جو ہیں وہ جمع کروائے گئے اور انہوں نے یہاں پہ یہ بھی درخواست کی کہ جی یہ جو گواہ ہیں مجھے جو تجویز کنندہ ہیں, تائید کنندہ ہیں, ان کو تبدیل کرنے کی اجازت دی جائے. تو یہ ابھی جب تک ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. ابھی یہ بھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس پہ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے آج میڈیا سے گفتگو کی, کافی غصے میں پھر آج دوبارہ تھیں. ان سے سوال ہوا کہ آپ نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ سے رجوع کریں گی. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کر رہے ہیں. سوال ہوا کہ اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم کر رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا. ابھی وہ آپ کا کوئی مرتضی علی شاہ ہے جیو کا, جتنی مصیبت اس کو پڑی ہوئی ہے وہ لوگوں کے پیچھے پھر رہا ہے پوچھتا ہوا. پتہ نہیں جتنا پریشان وہ ہے نا, اس کے لیے مجھے ترس آ رہا تھا کیونکہ وہ کہتا پھر رہا ہے کہ یہ کوئی کیس نہیں فائل ہو رہا, اس لیے تو چھپا کر رکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں چھپانے والی کیا بات ہے. اگر آپ نے کیس فائل کرنا آپ کر دیں. اینڈ وین مجھے علیمہ خان صاحبہ مطلب خاتون ہے, قابل احترام ہے, لیکن آپ کے اندر بھی نا بالکل اپنے بھائی والی وہ چیزیں ہیں کہ مطلب سیدھا جرنلسٹ کو جا کے ہٹ کرتا ہے. وہ اپنا کام کر رہا ہے یار, وہ صرف یہ ہے کہ وہ بیسکلی آپ کی ہاں میں نہیں ملاتا, لونڈے لپاڑوں والی حرکتیں نہیں کرتا, وہ اپنا کام کر رہا ہے تو آپ نے اس کو بھی رگڑ دیا
کہ وہ مجھے ترس آتا ہے, وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے, وہ آپ کے لونڈے لپاڑے جو گھومتے پھرتے تھے وہ, اور وہ آج تک کھجل خوار ہو رہے ہیں, وہ ان کے بارے میں کچھ بولیں گے آپ؟ سو جرنلسٹ کی رسپیکٹ کرنا سیکھیے. اختلاف کر سکتی ہیں, آپ کا فرض ہے جواب دینا, لیکن ڈونٹ یو ڈیئر ڈس رسپیکٹ اے جرنلسٹ. وہ اپنا کام کر رہا ہے, وہ رپورٹر ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, آپ کو اس کے کام سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کی انسلٹ نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ جناب مانسیرا سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں. ریٹرننگ آفیسر NA-15 حاجرہ سمی کے سامنے دونوں اطراف سے وکلا نے دلائل دیے. PTI کی جانب سے نواز شریف کے خلاف دائر اعتراض مسترد ہو گئے. اعظم سواتی نے نواز شریف کے کاغذات پر اعتراض دائر کیے تھے لیکن انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا. اس کے علاوہ جناب فوج کی جانب سے ISPR کی جانب سے جو ہے وہ آج ایک پریس ریلیز سامنے آئی ہے. بیسیکلی کور کمانڈر اجلاس جو ہے وہ آج منعقد کیا گیا, اور اس کے اندر جہاں پہ باقی جو چیزیں ہیں وہ تو لکھی گئیں, لیکن ایک پرٹیکولر لائن جو پریس ریلیز کے اندر آئی ہے وہ اس میں یہ کہا گیا جی پاک فوج آئندہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے جو الیکشنز ہیں اس میں فوج کی انوالومنٹ جہاں پہ درکار ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, یا وائس ورسا, تو وہ ملے گی, وہ دی جائے گی. بس یہ خبر اتنی تھی, باقی اس پہ اور مزید بات نہیں ہوگی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.